بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت کی کئی قسمیں ہیں۔ دلالت میں کئی تقسیمیں ہیں۔ ایک تقسیم ہے دال کے اعتبار سے، دال کبھی لفظ کبھی غیر لفظ۔ جی ایک تقسیم ہے نفس دلالت کے اعتبار سے۔ نفس دلالت کے اعتبار سے تو اس لحاظ سے دلالت وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ ابھی تیسری تقسیم ہے مدلول کے اعتبار سے۔ مدلول کے اعتبار سے دلالت کی تین قسمیں ہیں۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی، مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ سمجھیں۔ یہاں پر تقسیمیں چل رہی ہیں دلالت کی۔ آپ دیکھیں نا، جو تقسیمات ہوتی ہیں ان میں مخصوص جہات کا اعتبار ہوتا ہے۔ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ ادارے میں جو طلباء ہیں وہ اتنی قسم پر ہیں، اس لحاظ سے آپ کے شعبہ کے لحاظ سے آپ درس نظامی میں پڑھتے ہیں، آپ حفظ کر رہے ہیں، یا کوئی تجوید والے لڑکے ہیں، یا کوئی ناظرہ والے لڑکے ہیں، یا کوئی تخصص والے لڑکے ہیں، اس لحاظ سے تقسیم ہو گئی آپ کے نصاب کے لحاظ سے۔ اور یہ بھی تقسیم ہے بھئی اس ادارے میں پڑھنے والے لڑکے سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں۔ جی اس لحاظ سے بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو تقسیمات میں جہات ملحوظ ہوتی ہے کہ یہ تقسیم کس جہت اور کس حیثیت سے ہے۔ تو دلالت کی تقسیمیں ہو رہی ہیں۔ ایک تقسیم تھی دال کے اعتبار سے، دال لفظ یا غیر لفظ، تو دو قسمیں۔ ایک تقسیم تھی نفس دلالت کے اعتبار سے۔ نفس دلالت کے اعتبار سے یعنی دلالت وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ اب جو تقسیم ہے یہ ہے مدلول کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے نا، مدلول کے اعتبار سے بھی دلالت کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ۔ اتنی بات آپ سمجھیے، بات آ گئی ذہن۔ اب کہہ رہے ہیں ینبغی یعلم ان الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ اس فصل کو شروع کر رہے ہیں۔ تو دلالت لفظیہ وضعیہ کی یہ تین قسمیں بیان کر رہے ہیں، مطلق دلالت کی نہیں۔ یعنی دلالت کی دو قسمیں لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ یہ تقسیم دلالت غیر لفظیہ کی نہیں ہے، دلالت لفظیہ کی ہے۔ پھر لفظیہ کی تین قسمیں وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ اس میں سے نہ طبعیہ کی تقسیم کر رہے ہیں، نہ عقلیہ کی تقسیم کر رہے ہیں، فقط وضعیہ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دلالت لفظیہ غیر لفظیہ میں سے فقط لفظیہ کی، وضعیہ طبعیہ عقلیہ میں سے فقط وضعیہ کی۔ ایسا کیوں؟ یہ سوال اس کا جواب دیتے ہیں خود کا، التی لہل عبرت فی المحاورات والعلوم۔ بات یہ ہے کہ توجہ رکھنا، دلالتیں 6 ہیں، آپ کو پہلے یہ بات بتائی، لیکن ان میں سے جس کا اعتبار ہے، جو معتبر ہے، محاورات میں یعنی عام گفتگو میں، علوم میں یعنی علوم و فنون اصطلاحات میں، عرف میں اور اصطلاح میں جو دلالت معتبر ہے وہ ایک ہے، کون سی؟ لفظیہ وضعیہ، ان 6 دلالتوں میں سے۔ جب معتبر ایک ہے تو اس لیے ہم گفتگو اس کے حساب سے آگے لے کے چلیں گے۔ بات سمجھو؟ فقط وہ ایک کیوں معتبر ہے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اس کا جواب پچھلی فصل کے اختتام میں آ چکا ہے نا ذہن میں۔ دوبارہ سمجھیں خلاصہ گفتگو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دلالت کی مختلف لحاظ سے تقسیمیں چل رہی ہیں، تو یہ جو تقسیم ہے یہ مدلول کے لحاظ سے ہے، لیکن ہے فقط دلالت لفظیہ وضعیہ کی۔ لفظیہ غیر لفظیہ میں سے لفظیہ کی، وضعیہ طبعیہ عقلیہ میں سے وضعیہ کی۔
تو سوال یہ ہے کہ فقط لفظی وضعیہ کی تقسیم کیوں جب دلالتیں 6 تھیں؟ تو اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود، التی لہا العبرۃ فی المحاورات والعلوم۔ بات یہ کہ یہ جو دلالت لفظی وضعیہ ہے یہ وہ دلالت ہے کہ علوم و محاورات میں فقط اس کا اعتبار ہے، فقط اس کا اعتبار ہے، فقط یہ معتبر ہے۔ محاورات سے لغت کی طرف اور عرف کی طرف اشارہ کر دیا، علوم سے اصطلاح کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی عام جو اصطلاح، عام جو عرف ہے اس میں بھی یہی معتبر ہے، اور جو اصطلاح ہے اس میں بھی یہی معتبر ہے۔ اس لیے باقی جو دلالتیں ہیں ان کی بات کو آگے لے کے نہیں چلا جائے گا، ہم آگے اس دلالت کی بات کو لے کر چلیں گے جو معتبر ہے۔ جو معتبر ہی نہیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا، نہیں سمجھے ہو۔ لیکن رہا یہ سوال کہ باقی کیوں معتبر نہیں ہے؟ 6 دلالتیں، ان میں سے 1 معتبر، 5 غیر معتبر۔ تو اس کا جواب پچھلی فصل کے اختتام میں گزر چکا کہ کیا کہ انما يتيسر بها بسهولة لأن الإفادة للغير والاستفادة من الغير انما يتيسر بها بسهولة بخلاف غيرها فإن الإفادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة۔ بات گزری تھی نا؟ تو یہ جواب پہلے اس فصل کے اختتام میں اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ بات آئی ہے چاہیے کہ جانا جائے دلالت لفظی وضعیہ کہ اسی کا اعتبار ہے۔ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، جس کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کرنا حصر اور اختصاص کا مفید ہے۔ اب اللہ یہ خبر ہے، خبر مبتدا سے مؤخر ہوتی ہے، اس کو مقدم کیا، اس سے معنی یہ نہیں کیے جائیں گے کہ وہ محاورات میں معتبر ہے، یہ نہیں ہوں گے، معنی ہوں گے وہ ہی محاورات میں معتبر، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہی محاورات علوم میں معتبر ہے۔ یہ جو ہی ہے، حصر ہے کلمہ، یہ کہاں سے مستفاد ہے؟ یہ خبر کی تقدیم سے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے، معنی کریں۔ اسی کے لیے اعتبار ہے محاورات میں اور علوم میں 3 قسم پر ہے۔ توجہ ہے، غور کرنا۔ وجہ حصر کیا ہے؟ دیکھا جائے گا کہ لفظ کی جو دلالت ہے معنی موضوع لاح کے کل پر ہے، جز پر ہے یا خارج پر ہے۔ کل پر تو مطابقی ہے، جز پر تو تضمنی ہے، خارج پر تو التزامی ہے۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ لفظ کی جو دلالت ہے وہ معنی موضوع کے کل پر ہے، جز پر ہے یا خارج پر ہے۔ کل پر ہے تو دلالت مطابقیہ، جز پر تو تضمنیہ، خارج پر تو التزامیہ۔ بات ذہن میں ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں۔ ان میں سے ایک مطابقیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے اس کے تمام پر جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا، اس کے تمام پر دلالت کرے۔ بات پہ توجہ رکھنا۔ اب مناطقہ کہتے ہیں کہ انسان کی وضع ہے حیوان ناطق کے لیے۔ کس کے لیے؟ حیوان ناطق کے لیے۔ کس کے لیے؟ حیوان ناطق کے لیے۔ انسان کی دلالت ہے حیوان ناطق کے لیے۔ اب آپ بولے نا انسان اور ارادہ کریں حیوان ناطق کا، یہ دلالت مطابق ہے، کوئی اس میں دشواری والی بات نہیں۔ بات سمجھے؟ اب ذہن میں رکھو، جب آپ بولتے ہو انسان، یہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر۔ جب دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر تو حیوان پہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بولو کر رہا ہے۔ یہ جو حیوان پر کر رہا ہے نا یہ تضمنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناطق پر بھی کر رہا ہے، یہ تضمنی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ناطق پر بھی کر رہا ہے، یہ تضمنی ہے۔ تنہا حیوان پر بھی کر رہا ہے، یہ تضمنی ہے۔ پورے حیوان ناطق پر کر رہا ہے، یہ مطابقی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ہے، انسان کو جو خارج لازم ہے، مثلا جیسے یہاں پر بتایا قابل علم، تو اس میں بات کریں گے، اس پہ التزامی ہے۔
یہاں دو چیزیں سمجھنا انتہائی اہم ہے. پہلی چیز، تعریفات وغیرہ میں حیثیات ملحوظ ہوتی ہے. جی. تعریفات وغیرہ میں حیثیات ملحوظ ہوتی ہیں، ذکر کی جائیں یا نہ کی جائیں. جی. یہ بات ذہن میں رکھیں. جی. ذکر کی جائیں تو پھر تو مذکور ہو گئی. جی. اگر ذکر نہ بھی کی جائیں جب بھی حیثیات ملحوظ ہوتی ہیں. جی. یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو. ہزار ہا تعریفیں تم پڑھتے ہو، ان سب میں حیثیات ملحوظ ہوتی ہیں. جی. اگر حیثیات کا لحاظ نہ کیا جائے جی. تو پھر تعریفیں جامع نہیں رہتی، دخول غیر سے معنی نہیں رہتی. جی. بات سمجھے ہو؟ جی. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. جی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں بھئی سورج، شمس. جی. شمس یہ جو سورج نکلتا ہے، جو ٹکلی ہے، جو روشن ہے، جی. یہ بھی شمس ہے. جی. یہ جو جس کے لیے جو ہے نا وہ صادق کھڑکیاں بند کر رہا تھا، یہ بھی شمس ہے. جی. دھوپ. جی. جی. ٹھیک ہے نا. تو اب جو سورج کی ٹکلی ہے جی. وہ بھی شمس ہے. لفظ شمس اس کے لیے بھی موضوع ہے. جی. اچھا، یہ جو دھوپ ہے اس کے لیے بھی موضوع ہے. جی. یہ بات ذہن میں رکھیں. جی. جلس فی شمس، جی. یعنی دھوپ میں بیٹھ گیا. جی. یہ مطلب نہیں کہ ادھر سورج پہ چڑھ کے اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا. جی. طلعت الشمس، اب کرینہ یہ ہے کہ بھئی سورج نکل آیا. جی. جلس فی شمس، جی. جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ القاها فی شمس، اس نے اس کو دھوپ میں ڈال دیا. جی. چیز پھیلائی جاتی ہے نا جی. دھوپ میں. القاها القاہو فی شمس، جی. اس نے اس کو دھوپ میں پھیلا دیا، دھوپ میں ڈال دیا. جی. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ دونوں ہیں اس کے موضوع، جی. لفظ شمس مشترک ہے اس میں سورج میں، جی. اور لفظ شمس مشترک ہے دھوپ میں، ان دونوں میں. جی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، جی. اب آپ غور کرو. آپ بولو شمس اور مراد لو سورج. جی. شمس بولو تو مراد لو سورج. سورج. ذہن میں رکھے، شمس بولو ارادہ سورج کا کرو. جی. یہ دھوپ اس کو لازم بھی ہے، جی. جی. یہ خارج لازم بھی ہے. جی. نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی. یہ خارج لازم بھی ہے. جی. جو دھوپ ہے وہ سورج کو لازم نہیں ہے. جی. بولو لازم. لازم ہے نا. جی. اس کی ماہیت سے خارج ہے اور اس کو لازم ہے. جی. اب جب آپ نے بولا نا شمس، جی. ارادہ کیا سورج کا، دھوپ کا نہیں. جی. بولا شمس، ارادہ سورج کا. لفظ بول کے معنی موضوع کا تمام مراد ہے. جی. یہ دلالت مطابقیہ. جی. ذہن میں رکھیں، یہ دھوپ اس کو لازم ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. جی. خارج لازم ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جی. مراد چونکہ دھیان رکھنا، مراد سورج ہے، جی. سورج پر مطابقیہ ہے. جی. جی. اس حالت میں اس دھوپ پر التزامیہ ہے. جی. اتنی بات سمجھے نا؟ جی. ہے التزامیہ. جی. لیکن غور کرو، تعریف اس پر مطابقی کی بھی صادق آ رہی. جی. جی جی. نہیں آ رہی. لفظ کی دلالت معنی موضوع پر ہے، اس کے کل پر ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، دھوپ بھی اس کا موضوع ہے. جی. لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ ہے. جی. تعریف مطابقی کی، جی. حالانکہ ہے یا التزامی. جی. ہو گئی نا گڑبڑ؟ جی. بات سمجھے؟ جی. لیکن یہیں پر حیثیت کی قید لے آؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا. جی. جی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پر ہو، اس حیثیت سے کہ وہ موضوع کا کل ہے. اس حیثیت سے کہ وہ موضوع کا کل ہے. دھیان کرو. اب یہاں پر دھوپ پر جو دلالت ہو رہی ہے نا، لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پر ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ موضوع کا کل ہے، اس حیثیت سے کہ وہ موضوع کو لازم ہے. جی. اوے مراد ہم نے سورج لیا تھا نا، جب شمس بول کے وہ ٹکلی مراد لی، اس صورت کی بات کر رہا ہوں نا. جی. اگر شمس بول کے دھوپ مراد لو تو اب دھوپ پہ اس کی دلالت مطابقی ہے. جی. اب کوئی مسئلہ نہیں. جی. شمس بول کے سورج مراد لو جی. تو سورج پہ مطابقی ہے. جی. اس حال میں دھوپ پر التزامی ہے. جی.
ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ معنی موصولہ کا خارج جو لازم ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے جی، اس کا خارج لازم ہے، اس پہ دلالت التزامیہ ہے جی، لیکن ادھر سے دیکھو تو لفظ کی دلالت موصولہ پر بھی ہے جی، تعریف مطابقیت کی بھی صادق آ رہی ہے جی، ہے دلالت التزامیہ لیکن صادق مطابقیت کی آ رہی ہے جی، تو پھر ہم نے اس کو کیسے نکالا؟ من حیث کے ذریعے سے، حیثیت کے لیے ذریعے سے، بات سمجھے ہو رہی؟ ہم نے کہا دلالت مطابقیہ کیا ہے؟ لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے کل پر ہو اس حیثیت سے کہ معنی موصولہ کا کل ہے، اس حیثیت سے کہ معنی موصولہ کا کل ہے۔ یہاں پر موصولہ پر ہے وہ بھی موصولہ ہے، سورج دو بھی موصولہ ہے، یہاں پر لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے کل پر ہے لیکن کس حیثیت یہ نہیں ہے کیونکہ مراد وہ ہے نا، جب مراد وہ ہے تو اب اس حیثیت سے کہ موصولہ کا خارج لازم ہے تو یہ لہذا مطابقی کی طرف صادق نہیں ہے، بات سمجھے ہو نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دلالت مطابقیہ ہو، تضمنیہ ہو، التزامیہ ہو، ان سب میں حیثیات کا لحاظ ہے، حیثیات ملحوظ ہیں، بات سمجھے ہو؟ ایک اور مثال چلو سمجھو، امکان ہے نا، امکان دو ہے، امکان عام اور امکان خاص، ذہن میں رکھیں امکان عام امکان خاص کا جز ہے، آگے چل کے امکان کی بات آتی ہے تو میں مزید تفصیل تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ابھی امکان والی مثال جان کے نہیں دی تھی، میں نے کہا یہ آسان ہے تو یہ تم سمجھ لو، کیونکہ امکان کی پھر وضاحت کرنا پڑے گی۔ سورج کا تو پتہ ہے نا تمہیں، دھوپ کا پتہ ہے، پتہ نہ ہوتا تو کھڑکی کیوں بند کرتا؟ جی غور کریں تو امکان آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ امکان عام امکان خاص کا جز ہے۔ جب آپ بولتے ہو امکان تو امکان کی وجہ امکان عام کے لیے بھی، امکان کی وجہ امکان خاص کے لیے بھی، امکان خاص کل ہے، امکان عام جز ہے، بات ذہن میں رکھنا، امکان خاص کل ہے، امکان عام جز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ امکان بولتے ہو، امکان خاص کا ارادہ، اچھا یہ امکان دونوں کے لیے موضوع بھی ہے، امکان امکان عام کے لیے موضوع ہے، امکان امکان خاص کے لیے موضوع ہے، اپنی جگہ پر امکان خاص کل بھی ہے اور امکان عام اس کا جز بھی ہے۔ اب امکان بول کے امکان خاص کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے، دلالت امکان عام پر بھی ہے کیونکہ جز ہے، امکان بول کے امکان عام امکان خاص کا ارادہ کرو تو مطابقیہ، جز پر تضمنیہ ہے لیکن تعریف مطابقی کی صادق آ رہی کیونکہ امکان عام موصولہ بھی ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن جب حیثیت کی قید لگائیں گے تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ امکان بول کے امکان خاص مراد ہو، دلالت امکان عام پر بھی ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ معنی موصولہ کا کل ہے، یہاں پر اس حیثیت سے کہ معنی موصولہ کا جز ہے، جس معنی موصولہ کا ہم نے ارادہ کیا اس کا جز ہے، اب تضمنیہ ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو یہ بات ابھی اہمیت ہے اس کی کہ حیثیت کی قید ملحوظ ہے، میری بات سمجھو نہیں؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے، دو چیزیں میں نے کہا یہاں پر سمجھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ تعریفات جب بھی کی جاتی ہیں ان میں حیثیات مذکور ہوں یا غیر مذکور ہوں ملحوظ ہوتی ہیں، یہاں پر بھی ملحوظ ہیں، لہذا لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے جز پر اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے خارج پر اس حیثیت سے کہ وہ خارج ہے، بات سمجھے؟ ایک چیز بات آ گئی۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے، آپ ابھی ابتدائی کتابوں میں ہو، آپ ابھی سے بات جان لو کہ یہ اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے۔ بسا اوقات طلبہ وہ اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے، لحاظ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آگے بڑھ بھی جاتے ہیں تو کئی ایک جو نا وہ غلطیاں، کئی ایک خرابیاں سامنے آتی ہیں ان کی بحث میں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیں نا، کلمہ ناویوں کی ہاں بھی ایک کلمہ ہے، منطقیوں کی ہاں بھی ایک کلمہ ہے، ناویوں کا کلمہ اور ہے، منطقیوں کا کلمہ اور ہے، بات سمجھے؟ الگ الگ ہیں ان کے معنی مفاہیم۔ ہمارے بعض طلبہ سمجھتے ہیں کہ ناویوں کے ہاں جو فعل ہے، منطقیوں کے ہاں وہ کلمہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نفعل، نضرب، نسمع، نرمی، یہ ناویوں کے ہاں فعل ہیں،
منطقیوں کی ہاں یہ مفرد ہی نہیں ہے، مرکب ہے جی، یہ مفرد کی قسم سے ہی خارج ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اصطلاحات کا فرق سمجھو، توجہ کرو. دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی، یہ آپ نحو کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہو، منطق کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہو. جس سے کیا ہے وہ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے ہاں دلالت لفظی وضعیہ کی 3 قسمیں، دلالت مطابقیہ، تضمنی، التزامی، اور شاید یہ اصطلاحات ایک جیسی ہیں. ایسا نہیں ہے، سمجھو. جو نحوی ہیں ان کے ہاں دلالت مطابقیہ میں بھی قصد ہے، دلالت تضمنیہ میں بھی قصد ہے، دلالت التزامیہ میں بھی قصد ہے. اور منطقیوں کے ہاں تضمنیہ میں بھی قصد نہیں ہے، التزامیہ میں بھی قصد نہیں ہے، فقط مطابقی میں قصد ہے. نہیں سمجھو؟ توجہ ہے. لفظ بول کے معنی موضوعہ کا کل، معنی موضوعہ کے کل کا ارادہ، ٹھیک ہے؟ لفظ بول کے معنی موضوعہ کے کل کا ارادہ، یہ نحویوں کے ہاں بھی مطابقی اور منطقیوں کے ہاں بھی مطابقی. ٹھیک ہے. لفظ بول کے معنی موضوعہ کے جز کا ارادہ، یہ نحویوں کے ہاں تضمنی، منطقیوں کے ہاں تضمنی نہیں. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. لفظ بول کے معنی موضوعہ کے خارج لازم کا ارادہ، نحویوں کے ہاں التزامی، منطقی کے ہاں التزامی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ فرق سمجھو. مطابقی میں قصد اور ارادہ کا دخل ہے دونوں اصطلاحوں پر. انسان بول کے حیوان ناطق مراد، دونوں کہتے ہیں مطابقی، دونوں کہتے ہیں مطابقی. اب آگے جو ہے وہ نحوی اور منطقی جدا ہو جاتے ہیں. نحوی تو کہتے ہیں تم انسان بولو مراد حیوان لو. وجہ ہے انسان بولو مراد حیوان لو، انسان بولو مراد ناطق لو. یہ تضمنی. منطقی کہتے نہیں، انسان بولو مراد حیوان ناطق ہو، ارادہ حیوان ناطق کا ہو. ارادہ حیوان ناطق کا ہو تو ساتھ حیوان پر دلالت ہے نہیں ہے؟ ارادہ نہیں ہے، دلالت ہے نا. وہ دلالت تضمنی ہے، ارادہ نہیں اس کا. آپ انسان بول رہے ہو تو ساتھ حیوان پر دلالت سمجھی جا رہی، وہ تضمنی ہے. ناطق مفہوم ہو رہا ہے، وہ تضمنی ہے. خارج لازم جیسے انہوں نے کہا قابل علم، وہ التزامی ہے. ارادہ نہیں ہے تمہارا. بات سمجھو؟ نحوی کہتے نہیں ارادہ کرو گے تو تضمنی ہے، یہ کہتے ہیں ارادہ نہیں ہے. اتنی بات سمجھی نہیں چاہیے. یہ اصطلاحات کا فرق ذہن میں رہے. نحویوں کے ہاں مطابقی، تضمنی، التزامی، اور منطقیوں کے ہاں مطابقی، تضمنی، التزامی ہیں دونوں کے ہاں، لیکن اصطلاحات میں فرق ہے. نحویوں کے ہاں مطابقی میں بھی قصد ہے، تضمنی میں بھی قصد ہے، التزامی میں بھی قصد ہے. منطقیوں کے ہاں فقط مطابقی میں قصد ہے، نہ تضمنی میں قصد، نہ التزامی میں قصد. بات سمجھو نہیں؟ باقی بات واضح مانا. ٹھیک ہو گیا؟ مانا وہ یہ ہے کہ دلالت کرے لفظ اوپر اس کے تمام کے جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا. ایسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے مجموع پر، اور دوسری تضمنیہ، اور وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ، دیکھو دلالت کرے ان یراد باللفظ، ان یقصد من اللفظ نہیں، ان یدل اللفظ، لفظ دلالت کرے، مراد قصد ارادہ نہیں بولا نا. یہ اصطلاح کا فرق ہے. یہ جو ایک ایک حرف ہے نا، ایک ایک لفظ ہے،
اس کے تحت کئی فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فقط آپ ترجمہ کر کے چلے جائیں تو آپ کیا پتہ چلے گا بھئی. ایک نے کہا کہ ان یرادہ من اللفظ جمیع ما وضع اللفظ لہو, ان یرادہ من اللفظ بعض ما وضع اللفظ لہو. جی دوسرا کہتا ہے ان یدل اللفظ علی بعض ما وضع لہو, ان یدل اللفظ علی جزء ما وضع لہو. ایک کہتا ہے ان یدل اللفظ علی جزء ما وضع لہو, دوسرا کہتا ہے ان یرادہ من اللفظ جزء ما وضع لہو. تو آپ نے کہا اس نے یرادو کہہ دیا, اس نے یدلو کہہ دیا, بات ایک ہی ہے, ایک نہیں ہے, فرق ہے. یراد کہے گا نحوی, یدلہ کہے گا منطقی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ کہ دلالت کرے لفظ معنی موضوع کے جز پر, جیسے لفظ کی دلالت فقط حیوان پر, مراد نہیں, ارادہ کی کوئی بات نہیں کی اس نے, منطقی ہے نا, سمجھ رہے ہو؟ یا فقط ناطق پر, اور تیسری دلالت التزامیہ, اور وہ یہ ہے کہ نہ دلالت کرے لفظ معنی موضوع پر اور نہ اس کے جز پر, بلکہ اس کے ایسے معنی پر جو خارج ہے لازم موضوع. توجہ ہے آپ کی نہیں؟ بات پہ دھیان دیں. ایک خارجی سوال ہے. سوال یہ کہ حصر جو ہے وہ تین قسموں کے بیچ, ہم دلالت لفظی وضعیہ کو تین قسموں کے بیچ حاصر نہیں مانتے, ہم اس کا حصر تسلیم نہیں کرتے. توجہ ہے بھئی, آپ کو کیا ہو گیا جی, آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے, لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ, جز پہ, خارج لازم پہ. ہم کہتے ہیں احتمال تین نہیں, چار ہیں. لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ, جز پہ, خارج لازم پہ, خارج غیر لازم پہ. خارج تو دو ہے نا, لازم اور غیر لازم. ٹھیک ہے, آپ نے لازم کہا, ایک غیر لازم بھی ہے, تو احتمالات چار ہیں نہ کہ تین. قسمیں چار بننی چاہیے, آپ نے تین بنائی, لہٰذا یہ حصر میں تسلیم نہیں. بات سمجھے؟ توجہ ہے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ دلالت التزامیہ میں اس کے مفہوم میں لزوم کی شرط نہیں ہے, بلکہ اس کے تحقق میں ہے. یعنی تقسیم یوں ہوگی, لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پر, جز پر یا خارج پر. اس لیے میں نے جب پہلے تقسیم کی تو اس میں لازم نہیں بولا میں نے, یہی چیز ملحوظ تھی. لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ, جز پہ, خارج پہ. کل پہ مطابقیہ, جز پہ تضمنیہ, خارج پہ التزامیہ. مفہوم میں دلالت التزامیہ کے مفہوم میں لزوم معتبر نہیں ہے. مفہوم میں تحقق میں ہے. تحقق میں ہے مطلب کیا بھئی, یہ ہوتی وہاں پر ہے جہاں خارج لازم ہو. بات سمجھے؟ ہوتی وہاں پر ہے جہاں خارج لازم ہو. خارج اگر لازم نہ ہو تو یہ ہوتی نہیں سمجھ رہے بات؟ تو یعنی دلالت التزامیہ معنی موضوعات کے خارج پہ دلالت ہے بس. جب ہم تعریف کریں گے تو تب نہیں کہیں گے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے خارج لازم پر. تعریف کریں گے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے خارج پر. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب جو تم نے چار بنائے نا وہ چار نہیں بنے گے, تین ہی رہیں گے. خارج کو دو قسمیں بنائی تھی نا تم نے, لازم اور غیر لازم. ہم کہہ رہے نہیں, کوئی بھی خارج دلالت التزامیہ ہے. جو لازم کی قید ہے وہ مفہوم میں معتبر ہی نہیں. لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ مطابقی, جز پہ تضمنی, خارج پہ التزامی. اب جو تم نے چار بنائی نا خارج لازم اور غیر لازم, وہ لازم غیر لازم سارے خارج کے اندر آگے چار قسمیں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے
کہ یہ مادہ اس کا ایک ہی ہے. کیا خارج لازم؟ خارج غیر لازم ہو تو ہوتا ہی نہیں. نہیں سمجھو بات؟ یعنی تحقق ایک مقام پر ہے، مفہوم کے لحاظ سے دونوں پر صادق آ سکتا ہے. خارج لازم ہو، خارج غیر لازم، لیکن غیر لازم میں ہوتی نہیں. تو یہ لازم جو ہے شرط مفہوم نہیں، شرط تحقق ہے. بات سمجھو نہیں؟ اتنی بات آئی ذہن میں. یہ پہلا جواب. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ مفہوم میں معتبر ہے. یہ مفہوم ہے لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ، مطابقی جز پہ، تضمنی خارج لازم پہ، التزامی. اب اٹھ کے یہ کہے گا تو خارج غیر لازم پہ. احتمال 4 ہوئے نا. خارج غیر لازم پہ. اب سمجھو کہ ہم کہتے ہیں خارج غیر لازم کا تصور ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ خارج غیر لازم اس کا تصور ہی نہیں. ذہن میں رکھیں کہ جو مقسم ہوتا ہے وہ تمام اقسام میں معتبر ہوتا ہے. مقسم کیا؟ تمام اقسام میں معتبر ہوتا ہے. مقسم دلالت ہے نا. تو دلالت کی تعریف ذہن میں لاؤ. کون الشیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر. یلزم پر توجہ کرو. کیا؟ یلزم. کون الشیء بحیث یلزم، لازم ہو. کیا؟ لازم ہو. خارج لازم نہ ہو. خارج لازم نہ ہو. لفظ دلالت معنی موضوع کے کل پر دلالت ہو سکتی ہے کیونکہ موضوع ہے. جز پر ہو سکتی ہے. کیوں؟ موضوع کا جز ہے. خارج لازم ہو، ٹھیک ہے، لازم ہے. خارج ہو اور غیر لازم ہو، دلالت ہوتی نہیں. دلالت نہیں ہوگی. بھائی کیسے نہیں ہوگی؟ ہم نے صادق بولا تو جعفری کی طرف ذہن چلا گیا. جعفری ہونا لفظ صادق کو تو لازم نہیں ہے. نہیں سمجھو بات؟ یہاں پر جب صادق کا تو جعفری کی طرف ذہن چلا بھی گیا. خارج ہے، لازم بھی نہیں ہے، دیکھو دلالت پائی جا رہی ہے. نہیں سمجھے؟ تو بات یہ ہم نے کہی یہ دلالت نہیں. یہ دلالت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلالت ہے کون الشیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر. وہ علم دوسری شے کا علم لازم ہو. یہ کبھی کبھار حاصل ہو جاتا ہے نا. یہ دلالت کی تعریف کے لحاظ سے داخل نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ جو آپ نے چوتھا احتمال نکالنا خارج غیر لازم، یہ احتمال ہے، اس کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھو بات سمجھو. دوبارہ سمجھو. سوال یہ تھا کہ آپ کی تقسیم حاصر نہیں ہے. جیسے میں نے کہا حاصر نہیں مانتے ہم 3 قسموں میں. تقسیم حاصر نہیں ہے کیونکہ یہاں 4 قسمیں بنتی، 3 نہیں بنتی. لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پہ، جز پہ، خارج لازم پہ، خارج غیر لازم پہ. یہ 4 بنتی، تم نے 3 بنائی. تو اس کے 2 جواب. پہلا جواب یہ کہ یہ جو لازم ہے نا، یہ لازم یہ دلالت التزامی کے مفہوم کا حصہ نہیں ہے، یہ تحقق کا حصہ ہے. مفہوم کی شرط نہیں، تحقق کی شرط ہے. یعنی مفہوم فقط اتنا ہے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع کے خارج پر بس. لیکن ہر خارج پہ ہوتی نہیں ہے. ہر خارج پہ ہوتی نہیں ہے، فقط خارج لازم پہ ہوتی ہے. اس لیے تحقق کے لحاظ سے اس کا ایک فرد ہے خارج لازم. مفہوم اس کا فقط اتنا معنی موضوع کے خارج پر بس. مفہوم میں لازم داخل نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی ذہن میں. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے کہ نہیں، یہ مفہوم کا حصہ مانتے ہیں ہم اس کو. اسے کہا مفہوم کا حصہ مانتے ہو تو پھر خارج غیر لازم بھی مفہوم بنے گا. معنی موضوع کا کل، معنی موضوع کا جز، خارج لازم، خارج غیر لازم. 4 قسمیں. ہم نے کہا یہ خارج غیر لازم یہ مفہوم کا بھی حصہ ہے. یہ مفہوم کے لحاظ سے بھی قسم نہیں بنتا. بھائی کیوں نہیں بنتا؟ بات یہ کہ مقسم اپنی تمام قسموں میں معتبر ہوتا ہے. یہ تقسیم ہو رہی ہے دلالت کی. دلالت کے اصطلاحی معنی کون الشیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر. جب خارج غیر لازم ہے تو لزوم کہاں سے آ گیا؟ خارج ہے معنی موضوع کا کل ہو تو ٹھیک ہے، لفظ بول کے وہ معنی موضوع ہے، اس لیے وہ
جو ہے نا وہ دال کے علم سے مدلول کا علم لازم ہوگا، مان موضوعہ کا جز ہو، دال کے علم سے مان موضوعہ کے جز کا علم لازم ہوگا، اور معنی موضوعہ سے خارج ہو لیکن لازم ہو، لازم جی تو دال کے علم سے خارج لازم کے علم لازم ہوگا۔ جب خارج کو غیر لازم مان رہے ہو، غیر لازم، تو پھر دلالت کیسے ہو سکتی؟ دلالت ہوتی یلزم من العلم، یلزم لازم ہو۔ تو جب وہ خارج ہے اور غیر لازم ہے تو یہ لزوم والی بات موجود نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ قسم نہیں بنتی۔ محض احتمال تو کر سکتے ہو، لیکن دلالت جب معتبر ہے، مقسم اپنی اقسام میں معتبر ہے، تو اب یہ جو خارجی غیر لازم والا احتمال ہے یہ اعتباری بات ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ بلکہ اوپر ایسے معنی کہ جو خارج ہو لازم ہو موضوع لا۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ ذہن میں ایک مسئلہ ایک اور سمجھیں، اتنی بات تو آگے نہیں، یہاں پر اور انداز میں بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ جب آپ نے کہا نا کہ لفظ دلالت معنی موضوع لا کے خارج پر، تو اعتراض یہ کہ خارج تو ہزار ہا لکھو کھا ہے، جی خارج تو ہزار ہا لکھو کھا، بلکہ کروڑ ہا، ارب ہا، خرب ہا، ایک لفظ ہے اس کی، باقی ساری کائنات ہی خارج ہے، تو کیسے دلالت کرے گا؟ کیسے پائی جا سکتی ہے؟ اس کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مراد مطلق خارج نہیں ہے، وہ خارج ہے جو لازم بھی ہو۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یوں بھی اس مقام کی تقریر کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا دلالت کر لفظ معنی موضوع کے خارج پر، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی خارج پہ کیسے دلالت کر سکتا ہے؟ ایک لفظ کا جو معنی موضوع ہے اس سے خارج خرب ہا خرب امور ہیں، اشیاء ہیں، معنی ہیں، مطالب ہیں، تو کیسے ان پر دلالت کرے گا اور کر کیسے سکتا ہے؟ جی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مطلق خارج کی بات نہیں کر رہے ہیں، خارج لازم کی بات کر رہے ہیں، خارج ہو اور لازم، خارج ہو اور لازم، بات سمجھے ہو نہیں؟ خارج ہو اور لازم ہو تو ہر ایک خارج لازم تو نہیں ہوتا، بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اوپر ایسے مانا کہ خارج ہو لازم موضوع، اعتراض یہ ہے تو جو ہے نا، اعتراض یہ جو مثالیں ہیں نا یہ ٹھیک نہیں دی ہیں۔ بھائی لفظ عما کی دلالت بصر پر، توجہ ہے، عما اندھا پن، کیا اندھا پن، بولو اندھا پن جو ہے تو اندھے کو نظر لازم ہے، نگاہ ہوتی تو اندھا ہوتا، نہیں سمجھے؟ تم کہہ رہے ہو عما کی دلالت کس پر؟ بصر پر جو ہے یہ دلالت التزامی ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو مثال ہے یہ موصل لا کے مطابق نہیں، یہاں پر بصر عما کو لازم نہیں، پائی نہیں جا سکتی، اگر پائی جائے تو وہ اندھا نہیں ہے، اگر بصر پائی جائے تو وہ اندھا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ممثلہ بنایا خارج لازم، مثال میں جس کو لے کر آئے وہاں پر خارج تو ہے، لازم دور کی بات، وہ پایا ہی نہیں جا سکتا اس کے ساتھ، اندھے پن کے ساتھ بصر پائی جائے تو اندھا پن نہیں ہے، نہیں سمجھو؟ اعتراض بنا نہیں؟ تو اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جواب کا حاصل سمجھو کہ جواب کا حاصل سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جان لو۔ تمہید یہ کہ لازم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لازم خارجی، ایک ہے لازم ذہنی، ٹھیک ہے؟ ایک ہے لازم خارجی، ایک ہے لازم ذہنی، سمجھو بات کو؟ بلکہ اس سے بھی پہلے اس کی تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے لازم الماہیت، ایک ہے لازم الوجود۔ لازم الوجود کی پھر دو قسمیں، لازم وجود ذہنی اور لازم وجود خارجی، بات سمجھے؟ ایک ہے لازم ماہیت، ایک ہے لازم الوجود۔ لازم الوجود کی پھر دو قسمیں، ایک ہے لازم وجود خارجی، ایک ہے لازم وجود ذہنی۔ یہ مختصر سی تمہید، ٹھیک ہے نا؟ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے
کہ یہاں پر جو لازم کہا نا جی نہ لازم المائیت نہ لازم وجود خارجی، یا مراد ہے لازم وجود ذہنی. جی مراد کیا ہے؟ لازم وجود ذہنی. مراد کیا ہے؟ لازم وجود ذہنی، لازم وجود ذہنی. جی آپ کہہ رہے ہو نا جی نظر پائی جائے گی، بصر پائی جائے گی تو اندھا نہیں ہوگا. جی. ارے خارج کے لحاظ سے، جی خارج کے لحاظ سے، جی لیکن لازم وجود ذہنی ہے یہ کیسے؟ آپ سوچو بھائی اندھا جی. تو ذہن میں یہی بات ہے کہ جس کی نگاہ نہ ہو. جی نگاہ کا تصور آیا نہیں آیا؟ جی جی آیا نہیں. جی یہی ہے لزوم. جی ٹھیک ہے نا؟ جی یہی ہے لزوم. جی. لازم بیین بالمعنی الاخص، جی. ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم ہو، جی وہ مراد ہے یہاں پر. لازم لازم کے آگے تقسیم ہوگی، جی لازم بیین غیر بیین بالمعنی الاخص بالمعنی العام. جی یہاں لازم سے مراد ہے لازم بیین بالمعنی الاخص، جی ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم ہے. جی بات سمجھو نہیں؟ جی دوبارہ سمجھو. اعتراض تو آ گیا نا ذہن میں. جی. تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ہم نے مختصر تمہید بیان کی. تمہید یہ ہے کہ لزوم کی دو قسمیں، لزوم مائیت، لزوم وجود. جی. لازم المائیت، لازم الوجود. لازم الوجود کی دو قسمیں، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی. ٹھیک ہے. تو اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر لازم سے مراد نہ لازم المائیت ہے نہ لازم وجود خارجی ہے، یہاں مراد ہے لازم وجود ذہنی. لازم وجود ذہنی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو اعتراض کیا وہ بھائی بصر پائی جائے تو اعمیٰ نہیں ہوگا، جی جی بصیر ہوگا تو اعمیٰ نہیں ہوگا. جی. یہ بات درست ہے جی. خارج کے لحاظ سے. جی خارج میں بصیر ہوگا تو اندھا نہیں ہوگا، اندھا ہوگا تو بصیر نہیں ہوگا. جی بات سمجھے؟ جی. لیکن یہاں پر ہم نے جس لزوم کا دعویٰ کیا وہ لزوم ذہنی ہے. جی کیا ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم آئے؟ جی جی ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم آئے، جی لزوم ذہنی، جی. اور وہ بھی بیین بالمعنی الاخص. جی جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اس نے معنی کیے واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له جی الیہ. جی یہ سوال کا جواب ہے. جی تم نے کہا بھئی لازم کہاں پر ہے؟ اما بصر اما کو لازم کہاں پر ہے؟ جی. اس نے کہا لازم کے معنی تو سمجھ لے. کون سا لازم تو سمجھ بیٹھا؟ جی. اللازم ما ينتقل الذهن، ما ينتقل الذهن. جی. ذہنی جی اشارہ ہوا نہیں ہوا؟ جی. لازم ذہنی مراد ہے. جی اوے بات آئی ذہن میں ذیشان. جی. وہ ہے کہ منتقل الذہن موضوع سے اس کی جانب ٹھیک ہو گیا. جی. جیسے جیسے انسان کی دلالت علم کی صلاحیت رکھنے والے اور کتابت کے فن پر. بھائی انسان ہوگا تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ علم کی صلاحیت ہوگی. عالم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن صلاحیت ضروری ہے. جی جی عالم ہوگا تو اس کا بالفعل کاتب ہونا ضروری نہیں ہے لیکن صلاحیت ضروری ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی. اور اور جیسے جیسے لفظ اما کی دلالت دلالت بصر پر توجہ ہے نہیں؟ جی. بات آئی ہے ذہن میں؟ جی. ٹھیک ہے. جی. لیکن ذہن میں رکھیں یہاں پر ایک خارجی سوال ابھی باقی ہے. جی وہ یہ کہ اس گفتگو سے بات واضح ہو گئی کہ دلالت التزامی میں جو لزوم معتبر ہے وہ دلالت التزامی میں جو معنی خارج لازم ہو وہ لازم بیین بمعنی خاص ہے. جی ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم ہے. لازم. کیا ملزوم کے تصور سے لازم ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہو لازم بیین بالمعنی خاص. ٹھیک ہو گیا؟ جی. لیکن آپ دیکھو نا انسان، جب ہم بولتے ہیں انسان جی تو علم کی صلاحیت رکھنے والا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی نہیں آتا. تیرے ذہن میں آتا ہوگا، میرے ذہن تو نہیں آتا. ذہن کیا آتا ہوگا؟ جی میرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو ذہن زیادہ تیز ہے. تو توجہ رکھیں کہ انسان بولا جائے تو ذہن میں انسان ہی آتا ہے، علم کی کوئی بات ہی نہیں آتی. جی انسان بولا جائے تو کتابت کی بات ہی نہیں آتی. اندھا بولا جائے تو ذہن میں آتا ہے جس کی نظر نہ ہو، جی نظر کی طرف دھیان جاتا ہے. جی اندھا بولا جائے تو نگاہ کی طرف دھیان جاتا ہے. یہ لازمی بات ہے. جی انسان بولا جائے تو جس میں صلاحیت علم ہو، جس میں صلاحیت کتابت ہو، یہ لازمی نہیں. جی ادھر دھیان ضروری نہیں. جی بات سمجھے؟ جی. مطلب یہ ہے کہ قابل علم ہونا، یہ بھی ذہن میں رکھو، قابل علم ہونا اس کو لازم ہے. جی جی
قابل صنعت کتابت ہونا لازم ہے، جی لیکن یہاں مطلق لازم نہیں تھا، لازم بین بالمعنی الخاص تھا. جی لازم ہے لیکن لازم بین بالمعنی الخاص نہیں ہے. جی تو یہ مثال ممثلہ کے مطابق نہیں ہے. اعتراض بنا نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی تو اس کا جواب سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے مناقشہ فی المثال. جی کیا؟ مناقشہ فی المثال. باقی باتیں ٹھیک ہیں، جی مثال ممثلہ کے مطابق نہ ہو. جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی مناقشہ فی المثال کیا ہے؟ بھائی باقی باتیں جو کی ہے وہ ٹھیک ہے، جی مثال ممثلہ کے مطابق نہیں دی. جی جی اسے کہیں گے مناقشہ فی المثال. ٹھیک ہے؟ جی مناقشہ فی المثال نہیں کیا جاتا. مثال کو ممثلہ کے مطابق ہونا چاہیے. جی جی ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے نا بھائی جھگڑا لے کر کون سا بیٹھے ہو. جی جی یہ تو دیکھو جی یہاں مثال سمجھانا مقصود ہے نہیں، ممثلہ سمجھانا مقصود ہے. جی جی اس کی تعریف ٹھیک کر دی نا، جی. پر ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں مثال جو ہے وہ ٹھیک دینی چاہیے تھی، جی جی لیکن مثال میں جھگڑا لے کر نہیں بیٹھتے. جی وہ نہیں جی ہم مانتے نہیں، آپ نے کیوں کر دیا. جی آپ یہ دیکھیں نا جی خرابی کتنی آئی ہے، جی. اس حساب سے اعتراض کریں. مثال میں مناقشہ آپ کر رہے ہیں، جی. اس میں مناقشہ نہیں کیا جاتا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. ہونی چاہیے تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مثال کو مصطلح کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، جی لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ سے کوئی بھی بندہ پوچھے گا کہ یہاں بیان کس کا مقصود ہے؟ جی دلالت التزامی کا نا. جی اس کی تعریف ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، جی تو وہ آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے کہا سمجھ آ گئی. جی. پر مثال غلط ہے، آپ نے کہا جی مثال مناسب نہیں ہے. جی. تو مقصد کیا تھا؟ مثال سمجھانا یا دلالت التزامی سمجھانا؟ دلالت التزامی سمجھانا. جی. وہ تو ٹھیک ہے نا، جی. بس ٹھیک ہے. مثال کو بھی ہونا چاہیے تو مناسب نہیں ہے مناسب، تو اس میں کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں ہو. جی. بات سمجھیے. جی. خلاصہ پھر سمجھ لو. یہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر دلالت التزامی میں جو لزوم معتبر ہے وہ لزوم بین بالمعنی الخاص ہے. جی جی تو یہ جو مثال دی یہاں پر لزوم ضرور ہے لیکن لزوم بین بالمعنی الخاص نہیں ہے. جی 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 تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مناقشہ فی المثال ہے. جی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ بات یہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. جی. یہ ہے لیکن بڑا اعتراض نہیں ہے. جی مثال کو مصطلح کے مطابق ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے، تو یہ بڑا اعتراض نہیں کیونکہ مقصود نہیں ہے نا مثال. اصل بات یہ ہے جی مثال مقصود نہیں ہے، جی. مقصود ممثلہ ہے. اس کی طرف ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہے. جی بات سمجھو. جی. ٹھیک.